قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے جواب میں نازل ہوئی۔ جی ہاں، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی، ایون قرآن شریف کی سب سے چھوٹی صورت ہے، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں۔ کیا ہے سورہ کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ سورہ کوثر کے پیچھے ہے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں تھا، مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو با، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکراہٹ بن رہی تھی۔ اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے مٹھائیاں بانٹی اور اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہ لگائے اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر کا۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی، آپ بے فکر رہیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی۔ اور جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد، بطیرہ محمد کہتا ہے، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دن ڈھل گیا، ابو جہل بیوقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی ہی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اسی لمحے سے آپ اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انہیں تسلی دے دی ہے، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا موتیوں کے کناروں کے درمیان جنتوں میں بہنے والا چشمہ ہے۔ کوثر جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر اعطینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر ہم آج ماڈرن زمانے میں
یہ سائیکلوجی کے حساب سے دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے. صرف 7 ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. جیسے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباش دینے کے لیے ہم تحفہ دے دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں. کوثر جنت کا چشمہ تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام. واقعی سبحان اللہ. اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہے. بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا بطر محمد بطر محمد، محمد کا کوئی لڑکا نہیں ہے، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہمیں اپنے بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. رقیہ، فاطمہ. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پر چوٹیں کھائی صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا. تو انا اعطیناک الکوثر. اگلی آیت فصلی لربک وانحر. تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور قربانی کرنی ہے. دیکھو جنرلی دنیا میں 2 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت. پرائیویٹ عبادت جیسے کہ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا. پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا، بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دنوں عبادت کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو یہ ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اس لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی بقرہ عید کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ قربانی کا دن. اور تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر. علماء کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا لفظ ہے، شانی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو بیٹھے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے. اب آپ نوٹ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس لیے کہ عقل کام نہیں کر رہی ہے، عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے. ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، لوگوں کو کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا. تو یہ شانی والی نفرت ہے، ایسی نفرت جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان شانئک هو الابتر. اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں رہے گا، آپ کی کوئی نسل نہیں رہے گی، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے ہیں. وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا جانتی ہے، اور ہم ابو لہب کو بھی جانتے ہیں، لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. لیکن آج اس سورت کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے؟ آج سوال یہ نہیں کہ سورہ کوثر کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے جینے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ ہم اکثر کسی غمزدہ انسان کو حد سے زیادہ سمجھانے لگتے ہیں، پھر جب وہ فوراً مطمئن نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ تسلی کا مطلب دلیل نہیں ہے، بس یہ احساس ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 آیات میں یہی احساس دیا ہے. آج ہمارے لیے کوثر کوئی دور کی نعمت نہیں ہے. ہمارا گھر، ہمارا وقت، ہماری سانسیں اور وہ سکون جو ہمیں ملا ہوا ہے. ذرا باہر نکل کر دیکھیے، کسی کی صبح اسپتال کی لائن میں ہے اور کسی کی شام قبرستان میں ہے. اگر زندگی میں کوئی چھوٹی سی پریشانی ہو تو مایوس نہ ہو، اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیجئے، اور جب نماز میں سورہ کوثر پڑھیں تو صرف الفاظ نہ دہرائیں، اس نعمت کو یاد کریں جو آپ کے پاس ہے. یہی سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں اتارنے کا طریقہ ہے. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے
اور اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر لانی ہے کامنٹ میں بتائیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔